يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد عظیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین فاليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ حضرات قرآن مجید کی آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی جو کوشش ہم ان اجتماعات میں کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں سورۃ المطففین کی 24 آیات پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے جو 24 آیات ہیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کیا کہ قرآن مجید میں جو اولین نازل ہونے والی صورتیں ہیں، جو آپ کو آخری 2 پاروں میں بالخصوص اور 26ویں پارے کے آخر سے شروع ہونے والی تمام صورتوں میں بالعموم ملتے ہیں۔ ان میں انداز بڑا تیکھا ہے اور کفار کے ساتھ بڑی کھلی کھلی باتیں ہوتی ہیں، ایسے جیسے ایک لائیو لڑائی ہو رہی ہے اور اس پر رننگ کمنٹری جو ہے آپ کو قرآن مجید کے اندر ملتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، وہ قرآن مجید کی ان آیات میں آپ کو صاف جھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام، تمام پیغمبروں کا یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ منکرین، ان کا انکار کرنے والے، ان کا کفر کرنے والے، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ آپ کو خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں ملے گا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی خشکی کے اوپر، تو ان کے سردار پاس سے گزرتے تو دیکھو دیکھو ہم تو کہتے تھے پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دیکھو
یہ خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ تو فرمایا ویل للمطففین، خرابی ہے کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں اس میں سے کمی کر لیتے ہیں، اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ڈونٹ دے تھنک، یعنی الا یظن کا اگر ترجمہ آپ انگریزی میں کریں گے نا، ڈونٹ دے تھنک، تو زیادہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ ڈونٹ دے تھنک اولئک انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ کلا کتاب الفجار لفی سجین، میں پھر دہرا رہا ہوں بات پچھلی دفعہ کی، کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ مانتے تو ہیں کہ حساب کتاب ہے، پیشی ہے، لیکن ہم اس میں سے اپنے آپ کو ایزمپٹ کر لیتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ حالانکہ مطلوب کیا ہے کہ ہر مرتبہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ان آیات میں یعنی ہمیں خیال آئے کہ میں کہیں اس آگ میں ڈال نہ دیا جاؤں، یہ پیشی مجھے بھی بھگتنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ مطلوب ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً گناہ گاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا سمجھے کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد عصیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گناہ گار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے پچھلی کہانیاں ہیں۔ کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، نہیں، وہ اس روز اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ ثم یقال، پھر ان سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے۔ یشہد المقربون، اس کو صرف جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہی چھو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی اس میں شامل فرمائے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار، نیک لوگ وہ عیش و آرام میں ہوں گے، نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے دیکھتے ہوئے، نظارہ کرتے ہوئے۔ یہ خالص ریلیکس کرنے کا ایک جو موڈ ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں لائیں کہ ایک آرام دہ کاؤچ کے اوپر یوں ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جسے کوئی غم فکر نہ ہو۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی پاؤ گے، دیکھو گے۔ اس کے بعد فرمایا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں ایک سیلڈ شراب میں سے پلایا جائے گا۔ اس دنیا کی جو شراب ہے وہ انسان کے اندر برائیوں کا رجحان بھی ابھارتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کو ہاتھ لگانے سے تو بچا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بچا کے ہی رکھے، سارے مسلمانوں کو بچا کے رکھے، لیکن بیرون ملک گھومتے پھرتے ہوئے جب بھی کسی شراب خانے کے پاس سے گزر ہوا ہے تو کوئی اچھی اسمیل وہاں پر کبھی آج تک نہیں دیکھی۔ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ پر لوگ پیشاب کرتے رہتے ہیں تو وہاں سے جب آپ گزرتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ جلدی سے میں یہاں سے گزر جاؤں، بالکل اسی طرح کی اسمیل جو ہے وہاں سے آتی ہے۔ لیکن بس شیطان نے ایسا ایک بھوت سوار کر دیا ہے شراب پینے والوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو آپٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں وہ پلاتا ہے کہ جس کی اسمیل جو ہے وہ بھی انسان کبھی اس کو خوشگوار محسوس نہیں کرتا، لیکن پی رہے ہیں لوگ۔ لیکن یہاں جس شراب کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک سیلڈ شراب ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کی مہر جو ہوگی اس میں مسک کی آمیزش ہوگی، بہت اچھی اسمیل جو ہے، یعنی جس کاغ سے آپ اس کو سیل کریں گے، اب اس کاغ کی جو اسمیل ہوگی وہ مستقل اس شراب کا جز بنے گی۔ آپ کھولیں گے جب اس کو تو بھی وہ اسمیل جو ہے وہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، تو وہ کوئی خاص چیز ہے کہ جسے فرمایا گیا ختامہ مسک، اور اس کی مہر جو ہے وہ مسک کی ہوگی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں اس پر ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ تو ہے کہ چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں، چاہیے کہ پرسیو کرنے والے اس کو پرسیو کیا کریں۔ عام طور پر جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم سو کالڈ جو نیک لوگ ہیں، خاص طور پر اس سیکولر ورلڈ کے اندر، اس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ یہ بڑا معیوب سا لگتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وے آف لائف عطا کیا ہے وہ فل آف ریسٹرکشنز ہے، کہ آنکھ اللہ نے دی ہے دیکھو، لیکن ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، حرام چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، عورتوں کے گریبانوں میں نہیں جھانکنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم پر ریسٹرکشن ہے، آلدو ہم مردوں کے اندر اس کی بے انتہا اشتہا پائی جاتی ہے، لیکن منع کیا گیا ہے۔ اب جنت کے اندر یعنی وہی کہ جو فلرٹنگ یہاں پر منع ہے، عورتوں کے اندر دلچسپی اور زیادہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ سیکس کرنا، یہاں کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ یہی وہ کمی، وہ چیز کہ جس وہ ایمان والوں نے، اللہ کے فرمان برداروں نے، اللہ کے وفاداروں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اب انہیں کھلی چھوٹ دے گا اور ان پلنٹی پرووائڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو ہزاروں حوریں عطا کر دینا، ہزاروں بیویاں عطا کر دینا کیا مشکل ہے؟ اور اس وقت آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے، احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ ایمان والے اور نیک لوگ، ان کی بیویوں کو دوبارہ انہی کی بیویاں بنایا جائے گا، اور وہ آج کا اللہ تعالیٰ نے جو مزاج بنایا ہے اس کے لیے ایک بیوی سوکن کو کبھی پسند نہیں کرتی، اور حوریں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، یہ کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جو ہے وہ کور کرے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک ہی انداز ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو بدل دے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے کئی ریپلیکے بنا دے اور ایک کا دوسرے کو اندازہ نہ ہو، لیکن یعنی ایک کی بجائے 100 انجوائمنٹس جو ہیں وہ بے وقت مل رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو بہتر جانتا ہے، اسے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے کسی اور بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کام کیسے کروں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے اوپر وہ پابندیاں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کو ان کے لیے ریلیکس کرے گا اور انہیں ان پلینٹی انجوائے کرے گا۔ اسی طرح شراب، آج اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر شراب حرام کی ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس کا کوئی فائدہ ہے، یعنی جو میں نے ایک تو آپ کو اس کا
یعنی منفی پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی سمیل جو ہے وہ قریب سے جا کر تو کبھی سونگھ کے نہیں دیکھی، لیکن کسی شراب خانے کے پاس سے بھی گزر ہوتا ہے تو اس کی سمیل بڑی اور سمیل ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال شراب خانے بھرے ہوئے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شراب جو ہے وہ ملتی ہے، تو کوئی تو ہوگا نا. ایک بندہ مومن کے اندر ایک سینس آف ڈپریویشن، احساس محرومی کی وہ جو ہے اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ریسٹرکشن بھی کھولے گا. یہاں جو بات میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں. یعنی بہت سے بیان کرنے والے اس دنیا میں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں کہ جو فلسفیانہ گفتگویں کرتے ہیں، لاجیکل گفتگو کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ان نعمتوں کا تذکرہ بھرپور کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے یا ہم سے کچھ سیکھنے کے لیے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر جو ہے وہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اور یہ قرآن مجید کی روح کے خلاف ہے. قرآن مجید کی روح کیا ہے کہ قرآن مجید ایک طرف جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے. اب جو بھی اس ممبر پر بیٹھا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے ڈرائے، صرف فلسفے نہ بیان کرتا رہے بلکہ جہنم کے عذاب سے ڈرائے، اس طرح کہ جو اس کے سامنے آڈینس ہے یا جو وہ لوگ کہ جو ویڈیو کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے تھرو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک خوف محسوس کریں جہنم کا، اور اسی طرح جنت کی ایک اشتہا پیدا کرے، جنت کی ایک پرسویشن پیدا کرے، جنت کی ایک یعنی چاہت پیدا کرے کہ جو سامنے لوگ موجود ہیں یا جو بھی بات اس کی سن رہے ہیں ان کے اندر جنت کی چاہت پیدا ہو. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے بہت پیچھے پاتا ہوں کہ میں قرآن مجید کی روح جو ہے اپنے سننے والوں کو شاید منتقل نہیں کر پا رہا کہ میرے سننے والوں میں واقعی جنت کی چاہت پیدا ہو، ان میں واقعی حوروں کی چاہت پیدا ہو، ان میں واقعی جنت کی شراب کی خواہش پیدا ہو. یہاں خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ شراب کا ذکر کر کے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں، پرسو کرنے والے اس کو پرسو کیا کریں، پسند کرنے والے اس کو پسند کیا کریں. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس کے مزاج میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ تسنیم کیا ہے؟ عینی یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پئیں گے. یعنی جیسے نیکوں کے لیولز ہیں نا، سورۃ نساء میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسولوں کا کہنا مانیں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہوگا. وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. اوپر چڑھتے چلے جائیں، نبوت کا جو مرتبہ ہے یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کا وہ بھی مرتبہ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نبی بناتا ہے. کوئی شخص اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے، اپنی سٹرگل سے نبی تو بن نہیں سکتا، لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے بنیادی طور پر صالح بننا، پھر شہداء میں شامل ہونا، پھر صدیقین میں شامل ہونا، اور پھر اس سے بھی شاید کوئی اونچا درجہ ہے مقربین، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا. اوپر بھی فرمایا تھا یشہدہ المقربون، کہ ان کے اعمال ناموں کو صرف اللہ کے مقرب فرشتے ہاتھ لگا سکیں گے یا چھو سکیں گے یا اس کے پاس جائیں گے، یعنی عام فرشتہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. یہاں عینی یشرب بها المقربون، تسنیم ایک چشمہ ہے کہ جس میں سے اللہ کے مقرب بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا وہ پئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وہ جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں بہت زیادہ نمایاں طور پر ذکر آیا ہے کہ انہوں نے ان کو پاگل کہا، اور پھر جب انہوں نے کشتی بنائی تو پھر انہوں نے ایک دوسرے سے شیئر کیا، دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا بڈھے کا، یہ دیکھو
یہ خشکی کے اوپر کشتی بنا رہا ہے. تو یہاں ان جنرل کہا جا رہا ہے کہ گناہگار ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. اور یہ طرح طرح کے مذاق ہیں کہ جو ایمان والوں کے آج بھی اڑائے جاتے ہیں. کبھی ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی ان کے پانچوں کا ٹخنوں سے اونچے ہونے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حالانکہ بڑی سخت تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اسے تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اس کو اونچا رکھو, اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو. لیکن جو تہذیب ہمارے ہاں ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دین کی روح سے مرد کا ٹخنا اور تھوڑی سی پنڈلی جو ہے وہ ننگی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ جسچر, یہ لباس. اور عورتوں کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے کیا پاؤں سے بھی نیچے ہو تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے. لیکن الٹ ہوتا ہے, جو خاتون اپنے آپ کو پوری طور پر ڈھانک پے گی اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا, اور جو مرد اپنے ٹخنوں کو ننگا کرے گا اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. اب جو پروموٹ کیا جائے گا فیشن کے پردے میں, کہنے کو وہ فیشن ہے, لیکن آپ سارے فیشنوں کو غور سے دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی پروموشن ہے. اب عورت کو ون وے اور دی ادر اس کی ٹانگ ننگی کی جائے گی فیشن میں, یعنی کبھی کھلا ہو جائے گا پانچا, کبھی تنگ ہو جائے گا, لیکن ایک چیز کامن ہوگی, وہ کیا ہے کہ اس کی ٹانگ ننگی کرنا. دوسرا, مردوں کی جتنے بھی لباس آپ نے آپ تک دیکھے ہیں, شلوار ہوں, پاجامے ہوں, پینٹ ہوں, وہ ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ زمین کو ٹچ کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جن حصوں کو چھپانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے, لباس میں وہی حصے جو ہے وہ نمایاں کیے جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب نیا ابھی میں ہاؤس جاب میں تھا تو اللہ کی توفیق سے درس قرآن دینا شروع کیا تھا, تو جب یہ لباس کا تذکرہ ہوا تو ہماری ایک ٹیچر انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لباس مرد پہنتے ہیں وہ عورتوں کا ہونا چاہیے. اس کو مراد تھی کہ کرتا, مردوں کے کرتے میں یہاں کوئی چونے وغیرہ نہیں ہوتی, وہ اوپر سے سیدھا نیچے ڈریپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن عورتوں کا لباس جو ہے اس کے اندر چونوں کا کیا مقصد ہے, سوائے اس کے کہ ان کے وہ حصے جسم کے جن کو چھپانے کا حکم دیا ہے ان کو نمایاں کیا جائے. یعنی اس کا گریبان جو ہے وہ سب سے سینسٹیو حصہ ہے مردوں کے لیے, اس پر کوئی نہ کوئی ڈیزائن بنایا جاتا ہے. اول تو اس کو نیک لائن کو نیچے سے نیچے لایا جاتا ہے جو کہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے, اور پھر یہاں پر کوئی ڈیزائن بنایا جاتا ہے کس لیے, تاکہ خام خواہ کسی کی نظر جو ہے وہ اس ڈیزائن پر پڑے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک پلین دیوار ہے, اس کے پاس سے آپ گزر جائیں گے, لیکن کوئی بھی ڈیزائن بنا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی نظر کو کیچ کرے گا. ایک پلین شرٹ ہو, قمیض ہو عورت کی, تو اس پر ہارڈلی کسی کی نظر پڑے گی, لیکن اگر اس پر کوئی ڈیزائن ہوگا تو وہ دوسروں کی نظر کو کیچ کرے گا. اور مقصد کیا ہے, مردوں کی نظر کو کیچ کرنا. تو یعنی جو بھی دین پر کسی درجے میں عمل کرے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا. دینداری کا مذاق تو ہے ہی ہے, دین کے مختلف احکام کا مذاق جو ہے وہ آپ سنیں گے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ الذین اجرموا, مجرم لوگ, گناہ گار لوگ, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. اور براہ راست ایمان پر ہنسنا, ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے انٹلیکچوئل, ان کا ایک انٹرویو ریڈیو پاکستان میں انہوں نے ریکارڈ کروایا اس وعدے کے ساتھ کہ یہ میرے مرنے کے بعد براڈ کاسٹ کیا جائے, میری زندگی میں براڈ کاسٹ نہ کیا جائے. لیکن جب فاروقی صاحب جماعت اسلامی کے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وزیر اطلاعات تھے, تو انہوں نے وہ انٹرویو وہاں سے نکلوا کر اس کو شائع کرا دیا مساوات کے اس کے اندر, حریت کے اندر, کراچی کا جو اخبار ہے غالباً. تو وہاں سے پھر نوائے وقت نے بھی ان کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا. نوائے وقت سے میں نے پڑھا, اب ذرا سنیے گا اس کو کہ اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا جی اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آگے غرق ہو گیا. معاذ اللہ, کہ جب تک کوئی شخص فری لانسر گفتگو کرتا رہتا ہے, آسمان اور زمین کے کلابے ملاتا رہتا ہے, تو وہ علم کا سمندر ہے.
اور جب وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کے اندر محدود کرتا ہے، قرآن مجید کی حدود کے اندر رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر پھپتیاں چست کی جا رہی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سمندر سے ریڈیوس کر کے ایک دریا بنا لیا۔ اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا۔ اور آپ انٹلیکچوئلز کے ہاں عام سنیں گے، ذرا جب وہ اپنے ذرا ترنگ میں ہوں گے تو وہ اقبال کو تو کوئی انٹلیکچوئل یا شاعر مانتے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں غالب کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ شاعر تھا، انٹلیکچوئل تھا۔ حالانکہ خالص آپ انٹلیکچولی دیکھیں تو علامہ اقبال کبھی بھی بکاؤ مال نہیں ہوئے، انہیں کبھی درباری شاعری نہیں کی۔ جس وقت انہوں نے جس بات کو صحیح سمجھا انہوں نے برملا کہا کہ یہ درست ہے، اور جب غلط سمجھا تو برملا کہا کہ یہ غلط ہے۔ یعنی ایک دور میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے تھوڑے سے امپریس ہو گئے، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال کو قادیان پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور وہاں جا کر وہ قادیانی ہو گیا تو علامہ اقبال نے اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال کو آگ بھی کیا اور پھر ایک مضمون لکھا قادیانیت کے خلاف۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کل تک تو آپ تو اس کے بڑے حامی تھے، تو علامہ اقبال نے کہا تھا only stones do not change، پتھر نہیں بدلتے، انسان جو ہے اس کا ویو بدل سکتا ہے، تو اب میرا ویو بدل گیا ہے اور میں اب اس کو ایک گمراہی سمجھتا ہوں۔ تو علامہ اقبال کی آپ شاعری میں ادوار دیکھیں گے، ایک دور میں وہ وطنیت کے پرستار ہیں کہ اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، اور کمال ہے وہ تو ان کی نظم ایک نیا شوالا، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اور پھر بانگ درا ہی کے تیسرے حصے میں ان کی نظم وطنیت ہے، اس کی بالکل ٹکر کی نظم ہے۔ اس دور میں میں اور ہیں جام اور ہیں جم اور، ساقی نے بلا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی سچائی، ان کی دیانتداری ہے کہ جس وقت جس بات کو صحیح سمجھا ہے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں نا، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، بڑے دانشور، وہ اقبال کو شاعر ہی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے اس سمندر کو ایک دریا کے اندر آ کے غرق کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا قصور ہے۔ تو یہ پھپتی کسنے کا ایک بڑا مہذب انداز ہے، لیکن ہے یہ پھپتی ہی، اور ہر پہلو سے ایمان والوں پر یہ پھپتیاں چست ہوتی رہیں گی۔ اور اگر ایمان والے ان پھپتیوں کے لیے ذہناً تیار نہیں ہوں گے تو پھر اندیشہ ہے کہ وہ کبھی ان سے متاثر ہو کر اپنی روش جو ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق بدل لیں گے، یہی وہ چاہتے ہیں۔ تو چاہیے کہ مسلمان جو ہے، بندہ مومن جو ہے، وہ تیار رہے کہ میرا تو یہ فیصلہ ہے پکا کہ میں اسی راستے پر چلوں گا، کسی کو اچھا لگے تو لگے اور کسی کو برا لگے تو لگے، جسے میں اچھا نہ لگوں میری طرف نہ دیکھے، جسے میرا یہ لباس پسند نہ ہو وہ میری طرف نہ دیکھے۔ مختلف طریقوں سے یہ فیشن جو ہے، آپ اس ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے اس کا حاصل ایک ہی ہوگا، خواہ بازو چھوٹے ہو جائیں بڑے ہو جائیں، پانچے کھلے ہو جائیں یا تنگ ہو جائیں، ایک چیز آپ کو اس میں نظر آئے گی کہ جو دین کے تقاضے ہیں ان کی نفی کرنا جو ہے یہ فیشن کا مطلوب ہوگا، مردوں کے سلسلے میں بھی عورتوں کے سلسلے میں بھی۔ ہمارے دین کی روح سے مرد کا جو قمیض ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر وہ سجدے میں جائے تب بھی اس کی شرمگاہ جو ہے اس کو کور کرے، وہ تبھی ہوگا نا کہ اگر گھٹنوں تک کم سے کم وہ ہوگا تو آپ سجدے میں بھی جائیں گے تو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس کا الٹ دیکھیے کہ پینٹ کو جا کر نیچے سے نیچے کیا اور ٹی شرٹ کو چھوٹے سے چھوٹا کیا، یعنی اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جب کوئی نوجوان جو ہے آپ کے آگے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، وہ سجدے جاتا ہے تو بالکل ننگا ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں،
یا باقاعدہ پینٹ اور ٹی شرٹ اس مقصد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے کہ تاکہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ ننگی ہو اور ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی توفیق دی ہے دین پر عمل کرنے کی، ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پہ عمل کریں کہ کوئی مذاق اڑائے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی تنگ کرے، ہم جگ ڈٹے رہیں کہ بس جس کو نہیں دیکھنا نہ دیکھے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ پر نظر عنایت کریں قیامت کے دن. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نفع کا سودا ہے. لیکن اگر ہم اس کے پیچھے لگ گئے کہ جی لوگ پسند کریں تو پھر انسان جو ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں فرمایا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ کہ جو گناہگار ہیں، جرم کرتے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشاروں میں آنکھوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرتے تھے کہ دیکھو وہ کیا کر رہے، دیکھو یہ کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے تو انجوائے کرتے ہوئے، باتیں بناتے ہوئے. یہ فقاہی کالم ہوتے ہیں نا، مزاحیہ جو کالم ہوتے ہیں اخبارات کے، انہیں فقاہی کالم کہتے ہیں، کہ وہ ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جب انہیں دیکھتے ہیں قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یعنی اصل راستہ تو وہ ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ لباس کیسے پہننا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے. اس پر تبصرہ قرآن مجید کا بڑا خوبصورت ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اگرچہ وہ ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ تم دیکھو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہیں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ دنیا میں جو نعمتیں ایمان والوں پر ریسٹرکٹ کی گئی تھی، بین کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ تمام نعمتیں ان پر کھولے گا، اب انجوائے کر لو. اسی طرح کی ایک اور چیز جو ہے یہاں کر کہی گئی کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ آج تم ان پر ہنس لو، آج تم ان پر فکر چست کر لو. ایک بڑی دلچسپ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ ایمان والوں کو، اللہ کے فرمان برداروں کو، اللہ کے وفاداروں کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بس نیک لوگ جو ہیں وہ تو بے شک ان کے ساتھ جو کچھ کرتے رہو بدلہ نہیں لیتے. حالانکہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا. ایک سٹیج ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مغلوب تھے اور ابھی اسلام کی دعوت کا دور تھا تو ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا کہ مار کھاؤ ہاتھ باندھ کر، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور پھپتیاں، مذاق، فکرے، جملے سنو، تحمل کے ساتھ، ریئیکٹ نہ کرو، جواب نہ دو. لیکن اس دنیا ہی کے اندر کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا ہو ان پر کوئی الزام نہیں. لیکن اس دنیا میں تو ایک سٹریٹجی ہے نا کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، خاموشی کا ساتھ سننا تمہاری اس مشن کے لیے زیادہ صحیح ہے تو پھر تو تم وہ کرو. لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے تو تم خوشی بھی بناؤ. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جب انخلا ہوا امریکی فوج کا تو طالبان نے خوشی بھی بنائی، انہوں نے آتش بازی بھی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے سامنے، جو کہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ سب کے سب طالبان جو ہے وہ سجدے میں جا کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہاں قیامت کا نقشہ ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے.
یعنی وہ جو انسان کو ایک فیل ہوتا ہے نا کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں جواب میں کوئی ان کو گالی دوں، یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، یہ مجھ پر تشدد کر رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان پر تشدد کروں. تو قیامت کے دن تشدد تو اللہ خود کرے گا ان پر، ان کی طرف سے، لیکن ایمان والوں کو بھی ہنسنے کی اجازت ہوگی کہ اب آج وہ بھی ان پر طنز کر لیں، وہ بھی ان پر مذاق اڑا لیں، ان پر فکرے چست کر لیں، ان پر جملے چست کر لیں. یہ وہ آسپیکٹ ہے کہ جو عام طور پر ہماری مجالس میں زیر بحث نہیں آتا، لیکن قرآن مجید کا آپ خود مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک فیلنگ جو ہے وہ ہوگی کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے بھی موقع دے گا کہ میں بھی ان کو جواب دے لوں، میں ان کا مذاق اڑا لوں. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے وہ نظارے کر رہے ہوں گے تو انہیں الاؤڈ ہوگا کہ وہ جہنم والوں کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کی آواز ان تک پہنچائے گا بھی صحیح کہ ان سے پوچھ سکے کیوں بھائی لے جے سواد، کیوں بھائی ہون دسو تم صحیح تھے یا ہم صحیح تھے. تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر کوچز کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ نظارے کر رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کیا کافروں کو ان کی اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ نہیں مل رہا؟ یعنی یہ کوئی احساس نہ ہو کہ قیامت کے دن شاید اللہ تعالیٰ کافروں پر کوئی زیادتی کر رہا ہوگا. ایک تاثر کیا گیا نا، یہ جنرل جو سیکولر لٹریچر ہے سارا کا سارا، اس میں آپ ایک بات نوٹ کریں کہ یہ سارا کا سارا پرو ظالم ہے. یعنی کوئی جرم ہوا، کسی کے بچے کو اغوا کیا اور اس کو بے دردی سے قتل کر دیا، اب سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ اس پر زور دے رہا ہوگا کہ جیلوں کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی وہ نفسیاتی کیفیت ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس نے ایسا کام کیا ہے، وہ کوئی اللہ کا بندہ جو وکٹم ہے اس کے، ان سے بھی تو جا کر پوچھے، اس کے والدین سے بھی جا کر پوچھے کہ ان پر کیا بیتی ہے. اب سارا کا سارا زور اسی پر ہوگا کہ جو مجرم ہے اس نے کسی نفسیاتی پریشر میں آ کر اور پھر یہ اور وہ لمبی چوڑی کہانیاں اس نے یہ کیا ہوگا، لہذا جیل کے اندر بھی اس کے ساتھ تشدد والا سلوک نہ کیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ان کا بنایا ہوا، سیکولر لوگوں کا بنایا ہوا ماحول ہے کہ جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ پرو ظالم ہوتے ہیں، پرو مظلوم نہیں ہوتے. اور وہاں اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کفار کو جو بھی سزا دی جائے گی وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے دی جائے گی، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.